لیکن ان خواہشات میں عمل نہ کرنا، پھر دعا جنت کی کرنا، یہ منافقوں کی علامت ہوا کرتی تھی۔ اور اگر ہمیں شوق ہے کہ جنت میں جائیں تو جنت جیسے اعمال کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہوگا۔ اگر کوئی بندے کا شوق ہو کہ ہمارے گھر میں، جیسے آج کل کا فی زمانہ ہر بندہ خوشی حاصل کرنے کے لیے غم میں مبتلا ہے اور سکون حاصل کرنے کے لیے پریشانی میں مبتلا ہے، تو اسی لیے جن چیزوں کو ہم تلاش کریں گے ان کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑے گی۔ اسی طرح سے اگر ہم چاہتے ہیں ہماری قبر جنت بن جائے اور جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے، اور جب ہم دنیا سے جائیں کل محشر میں اللہ ہمارے لیے صاحباں کا انتظام کر دے اور حساب و کتاب میں آسانی فرما دے، تو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے، تو پھر ہمیں عمل بھی ایسے کرنے ہوں گے جس سے میرا رب بھی راضی ہوتا ہو اور میرا محبوب بھی راضی ہوتا ہو۔ وہ صحابی نے جب عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے ایسی نصیحت فرمائیے، ایسی باتیں بتائیے یا ایسا عمل بتائیے جس سے مجھے جنت مل جائے۔ فرمایا کہ لا تغضب ولک الجنت، غصہ نہ کیا کرو، اللہ تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ غصہ نہ کیا کرو۔ جب انسان غصہ کرتا ہے تو شیطان کی سازشوں میں آیا ہوا ہوتا ہے۔ تو ابو امامہ باہلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ فَلَا يَغْضَبْ عَلَىٰ أَهْلِهِ، کہ فرمایا کہ جب کوئی بندہ شیطان کی سازشوں میں آتا ہے، شیطان سازشیں کیسے کرتا ہے کہ ہم جب گھر میں داخل ہوتے ہیں کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو گھر والوں کو بتایا ہوتا ہے کہ اس چیز کو باہر نہ رکھا کرو یا اس کو سامنے نہ رکھا کرو، اور بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ گھر والے اس چیز کو رکھتے بھی نہیں اور ایسا کام کرتے بھی نہیں ہے جس سے مرد کو غصہ آئے، اور یہ کام کون کر جاتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ فَلَا يَغْضَبْ، کہ اپنے اہل و عیال پر غصہ نہ کیا کرو۔ قَالَ لِأَنَّهُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، کہ جو غصے والے عمل ہوتے ہیں وہ زیادہ تر یہ شیاطین ہی کیا کرتے ہیں۔ اور اس حدیث میں جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ تھی، اور یہ حدیث مبارکہ آداب المفرد للبخاری میں موجود ہے، اور حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جیسے کہ بندہ کے لیے گھر والے اس کے بستر بچھا دیتے ہیں اور ساتھ میں جو چیزیں بچھانی ہو وہ بھی بچھا دیتے ہیں، لیکن کوئی چیزیں ایسی بستر کے اوپر رکھ دیتے ہیں، لوہے والی ہو یا پتھر والی ہو، جس سے وہ بندہ لیٹنے لگے تو اس کو تکلیف پہنچے۔ فرمایا کہ جب کوئی ایسا عمل آ جائے تمہیں غصہ لگنے لگے تو اس وقت غصہ نہیں کرنا، بلکہ درگزر کرنا ہے کہ یہ لازمی نہیں کہ وہ چیزیں تمہارے گھر والوں نے رکھی ہو، بلکہ یہ لازمی ہے کہ وہ چیزیں شیطان ہی رکھ دیا کرتے ہیں۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں تک فرما دیا کہ ان الشیطان لتمثل فی صورت الرجل فیاتی، بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس شیطان انسانی شکل میں آیا کرتے ہیں، فی صورت رجل، کسی مرد کی شکل میں آ جاتے ہیں، فیاتی القوم فیحدثهم، کسی انسان کے پاس یا کسی قوم کے پاس آ جاتے ہیں تو آ کر وہاں پر فیحدثهم الحدیث من الکذب، اور جھوٹی جھوٹی باتیں بتاتے ہیں، اور بظاہر وہ انسان ہوتا ہے اور حقیقتاً وہ شیطان ہوتا ہے، شکل انسانوں جیسی ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ یہ حدیث مبارکہ مسلم شریف میں ہے، فرمایا کہ پھر سمیعت رجلا اعرف وجهه ولا ادری، اس بندے کو اس شیطان کی باتیں دماغ میں رہ جاتی ہیں، پھر رہ کر اس سے فتنہ فساد پھیلتا ہے، پھر جب اس بندے سے پوچھا جاتا ہے یہ باتیں تجھے کس نے بتائی، وہ کہتا ہے سمیعت رجلا، میں نے کسی بندے سے سنی تھی، اعرف وجهه ولا ادری، نہ میں اس کا نام جانتا ہوں نہ ہی اس کا چہرہ میرے ذہن میں موجود ہے۔ تو وہ کر کون رہا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ وہ شیطان کر رہا ہوتا ہے، شیطان ہی ہمارے غصے کو، ہمارے جھگڑے کو، ہمارے فساد کو دور دے رہا ہوتا ہے، اور یہ شیطان کی کارکردگی ہوتی ہے، شیطان ہی انسانی شکل میں آ کر دنیا میں وہ فساد کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اس کا تیسرا سبجیکٹ، پہلا تھا کہ